انہیں زمین کھود کے آدھا زمین میں گاڑ دیا گیا اور پھر ان کے سروں پہ آرے چلا دیے گئے اور 2 ٹکڑے کر دیا گیا، اور ان کے جسم کے مختلف حصوں میں لوہے کی کنگھیاں پیوست کر کے ان کے گوشت کو جو ہے نوچ لیا گیا تاکہ وہ اللہ کے دین سے پھر جائیں، لیکن وہ اللہ کے دین سے نہیں پھرے۔ تو خدا کی قسم یہ دین غالب ہو کے رہے گا، تم لوگ جلدی کرتے ہو، اور آئے گا وہ وقت کہ ایک آدمی یہاں سے لے کر صنعا تک یا حضرموت تک سفر کرے گا، اسے راستے میں کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ یہ مکہ مکرمہ میں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انہی قسم کے حالات میں۔ ام حسب الذین یعملون السیئات یسبقون، یہ تو پہلے بیان ہوا ان کا اہل ایمان جو آزمائش سے گھبرا رہے تھے ان کے بارے میں حقیقت بتلائی گئی کہ یہ مقصد کیا ہے آزمائش کا۔ اب دوسری طرف وہ جو آزمائش جو مصیبتیں کھڑی کر رہے تھے ظالم لوگ کفار قریش کے، ان کے بارے میں فرمایا کیا وہ لوگ جو برائیوں پہ برائیاں کیے جا رہے ہیں، یہاں پہ برائیاں کرنے سے مراد جو اہل ایمان کے ساتھ زیادتیاں کر رہے تھے وہ مراد، انہوں نے کیا یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ ہم سے دور نکل بھاگیں گے، یسبقون ہم سے سبقت لے جائیں گے؟ ساء ما یحکمون، بڑا ہی برا فیصلہ ہے جو لوگ کرتے ہیں۔ ہم سے دور بھاگنے کا مطلب یہ ہم سے سبقت کرنے مطلب یہ کہ یہ لوگ جو آج مظالم ڈھا رہے ہیں مسلمانوں پر، اللہ کے بندوں پر، کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری پکڑ سے وہ بچ جائیں گے؟ نہیں ہے۔ اگر وہ ایسا سمجھتے ہیں کہ اللہ کی پکڑ سے بچ جائیں گے تو کتنا برا فیصلہ ہے کہ اللہ کی زمین پہ رہ رہے ہیں اور انہیں کچھ چھوٹ ملی ہوئی، ابھی ڈیل ملی ہوئی، تو اس کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بے قابو ہیں، کوئی ان کو قابو میں نہیں لے سکتا۔ فرمایا کہ نہیں، وہ بہت ہی برا فیصلہ ہے یا بہت ہی بری سوچ ہے جو کر رہے ہیں۔ پھر اہل ایمان کی طرف توجہ کرتے ہوئے فرمایا کہ من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت، وہی لوگ جو گھبرائے ہوئے تھے اب ان کو تسلی دی جا رہی ہے۔ پہلے تو حقیقت بتلائی گئی کہ اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے، ابھی تسلی دی جا رہی ہے اہل ایمان کو کہ جو اللہ کی ملاقات کا امیدوار ہے، جو لوگ یہ بات جانتے ہیں اور مانتے ہیں کہ ان کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کیا ہے ملاقات ہوگی، تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ فإن اجل اللہ لآت، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا متعین کردہ وقت، وہ مدت ختم ہو کر یہ وہ وقت جو ہے آنے والا ہے۔ وہو السمیع العلیم، اور وہ سننے اور جاننے والا ہے۔ یہ سننے اور جاننے والا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو صفت بیان ہوئی، ساری خوبی جو ہے اس آیت کے مفہوم میں اسی کے اندر جو ہے چھپی ہوئی ہے۔ فرمایا کہ اے میرے بندو، جو آج آزمائش سے دوچار ہو، مصیبتوں سے دوچار ہو، تو یہ وقت گزر جائے گا، اور جو میعاد اللہ تعالیٰ نے متعین کی ہے وہ آ جائے گی۔ یہ جیسا بھی وقت ہے یہ گزر جائے گا، یہ ہمیشہ رہنے والا نہیں، یہ ایٹرنل نہیں، یہ ختم ہوگا، اور وہ وقت آ جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہ میں، ایمان کے لیے اور ایمان کی راہ میں تم مصائب، مشکلات جو کچھ بھی ہیں، جتنی بھی ہیں، انہیں برداشت کر لو، اس لیے کہ اس کے بعد جو چیز ہے وہ ابدی ہے، یہ ختم ہونے والی ہے، عارضی ہے، وہ ابدی ہے۔ اگر اس میں صبر نہ کیا، نہ ڈٹے رہے، نہ جمے، تو جنت میں نہیں ملے گی، اور وہاں پہ اگر گئے دوسرے مقام پر تو وہ کبھی ختم ہونے والی چیز نہیں ہے۔ اور جان لو کہ جس حال میں تم پہنچو گے تو حال یہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا ہے، سمیع اور علیم ہے، تمہاری ہر نیکی سے وہ واقف ہے، وہ جانتا ہے، براہ راست جانتا ہے، اور اسی طرح سے تمہارے جو دشمن ہیں ان کی برائیوں کو بھی وہ جانتا ہے۔ اور اگر تم خدا نخواستہ کہیں پھرے اللہ کے دین سے اور ایمان سے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا ہے، اس کے لیے بھی سمیع اور علیم ہے۔ تو ہم اپنے بارے میں ہر آدمی یہ سوچے کہ ہم جب جائیں گے اللہ تعالیٰ کے ہاں تو کس ہستی کے پاس ہم جائیں گے۔ ہر ایک کے ساتھ معاملہ یہی کہ سمیع اور علیم کے ساتھ جائیں گے۔ تو یہ جان لو کہ جو تم آؤ گے تو تمہارا جیسا کچھ ریکارڈ ہوگا وہی تمہارے سامنے آئے گا، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، نہ کوئی اس کو بتائے گا اور نہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت پڑے گی۔ تو تمہارا ریکارڈ اگر بگڑا ہوا تو اسے بہتر کوئی نہیں بنا سکتا، بہتر ہے تو اسے کوئی بگاڑ نہیں سکتا۔ تو یہ کیا ہے، اس کے اندر تسلی اور تنبیہ اور وعید، ہر قسم کا مفہوم بیک وقت پایا جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ،
جو جہاد کرے گا تو اپنے لیے ہی جہاد کرے گا. یہاں پہ یہ بیان کر دیا. یہاں پہ دیکھیے جہاد کس مفہوم میں ہے اور کس کنٹیکس میں بات آئی. آپ جانتے ہیں کہ وہ جہاد تھا ہی نہیں وہاں پہ جو ہم سمجھتے ہیں قتال والا تلواروں والا جہاد مکہ میں تھا ہی نہیں. یہاں پہ یہ ہے جہاد مجاہدہ سے بنا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جی توڑ محنت کرے, کوشش کرے. تو یہاں پہ جہاد کرنا اس معنی میں کہ اپنے ایمان کے لیے اور ایمان کو بچانے کے لیے اور ایمان کو ترقی دینے کے لیے وہ محنت کرے اور ہر ایک سے لڑے. تو جو ایسا کرے گا وہ اللہ کے نہیں بلکہ اپنے لیے. یعنی یہ بھی بتلایا کہ بھئی دیکھو آج تم یہ مجاہدہ جو کر رہے ہو, اور یہاں مجاہدہ کیا ہے؟ محنت, مشقت جو ہے نا برداشت کرنا اور اس کے سامنے ڈٹے رہنا, پوری بھرپور محنت کرنا. تمہارے سامنے پریشانیاں آ رہی ہیں, مصیبتیں آ رہی ہیں, یہ ہر ایک چیز کیا ہے تمہارے ایمان کو پست کرنے والی ہے, تمہارے حوصلوں کو دبانے والی ہے. لیکن یہ ہے کہ اسی کے مقابلے میں ڈٹے رہنا, یہی کیا ہے؟ مجاہدہ ہے. تو جو ایسا کرے گا اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے. یعنی اس لیے نہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اس کی ضرورت ہے اور اس کی بادشاہت میں کوئی کمی واقع ہو جائے گی. نہیں, اس کا سراسر فائدہ تمہارے اپنے لیے ہے. اس لیے کہ آیت کا اگلا حصہ یہی ہے کہ ان اللہ لغنی عن العالمین. اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمام جہان والوں سے کیا ہے؟ بے نیاز ہے. یہ پوری دنیا مل کے اگر جہاد کرے تو کیا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اس کی ضرورت ہے؟ تمہیں اپنے لیے خود اس کی ضرورت ہے حقیقت میں کہ تم مجاہدہ کرو. تو یہاں پہ دیکھیے مجاہدہ کیا ہے. ہم نے بتلایا کہ یہ ہماگیر قسم کا انسان اپنی ذات سے لڑے کہ اس کی اپنی خواہشات نفس اس کو لے کے جا رہی ہے. میری خواہشات نفس یہ ہے اور یہ ہے اور یہ, لیکن تمہاری خواہشات نفس اللہ رسول کے بتائے ہوئے طریقے سے کیا ہے؟ ٹکراتی ہوئی, خلاف ہے. تو یہاں پہ اپنے آپ سے لڑنا. تمہارے اپنے گھر کے لوگ, بیوی بچے, ماں باپ, یہ سب جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ کرو وہ کرو, میری یہ خواہشات پوری کرو. معاشرہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے, ان کے رسم و رواج ہیں, ان کا فلسفہ ہے, ان کے معاشرت ہے, ان کی معیشت ہے, ان کی حکومت کہہ رہی ہے کہ ہماری یہ ریاست جو ہے نا ہماری یہ سے. تو یہ ہماگیر قسم کی حقیقت میں کیا ہے؟ مجاہدہ ہے. اپنے نفس کے خلاف, اپنے خاندان کے خلاف, اپنے معاشرے کے خلاف, اپنی ریاست کے خلاف. ہر وہ فکر, ہر وہ سوچ, ہر وہ عمل جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے قانون ان کے طریقے کے خلاف ہے, اس کے خلاف کیا ہے؟ محنت کرنا یا اس کے مقابلے میں جمنا, یہی مجاہدہ ہے. چنانچہ ایک قول حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا نقل کیا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں کہ جو جہاد کرتے ہیں, کتنے لوگ ہیں کہ جو جہاد کرتے ہیں اور کر رہے ہیں, اور انہوں نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی تلوار ہاتھ میں نہیں اٹھائی. کتنے لوگ ہیں کہ جو جہاد کر رہے ہیں, مستقل کیے جا رہے ہیں, لیکن ایک مرتبہ بھی انہوں نے کیا ہے؟ تلوار ہاتھ میں نہیں اٹھائی. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ اپنے خلاف, اپنے معاشرے کے خلاف اور تمام رسم و رواج اور غلط چیزوں کے خلاف, یہی مجاہدہ ہے. فرمایا اب یہ تسلی ان کو مزید دی جا رہی کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات, وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے, لنکفرن عنہم سیئاتہم, ہم ان سے ان کی برائیاں دور کر دیں گے, ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون, اور ہم انہیں بہترین بدلہ دیں گے ان کے عمل کا جو کرتے رہے ہیں. اور دوسرا ترجمہ یہ ہوگا کہ ان کے بہترین عمل کے مطابق ہم ان کا یعنی بدلہ دیں گے. یعنی عمل تو انہوں نے کیے, کسی کا درجہ یہ کہہ لیجیے کہ 70% ہے, کسی کا 80%, کوئی 100% ہے نا, ایکسلنٹ آیا. تو جو ایکسلنٹ والے وہ ہے نا اسٹینڈرڈ پہ, اسی کے مطابق اس کا جو یعنی ایوریج ہے اور گڈ ہے اور وہ ہے, اس سب کو بڑھا کے کیا ہے؟ ایکسلنٹ لے آئیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں بچے کی رپورٹ بھی کہہ رہتے ہیں نا, اور اسٹینڈنگ ہے اور ایکسلنٹ ہے, پتہ نہیں کیا ہے, گڈ ہے, ویری گڈ ہے, اور ایوریج ہے, بلو ایوریج بھی ہے. تو ان کا جو بہترین عمل ہے جو چن لیے گئے, تو پھر سارے کو کیا ہے اسی پہ لے کر بڑھا دیا جائے گا. سب کو گریس مارکس اور پتہ نہیں کون مارکس دے وہ کے بڑھا کے جو ہے ایکسلنٹ کر دیا جائے گا. اور دوسرا یہ کہ بہترین بدلہ دیا جائے گا ان کے عمل کا. پھر وہ آیت آئی جو میں نے پہلے وضاحت کرتے ہوئے بتلایا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو اس بات کی نصیحت کی ہے, یعنی ہدایت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ کیا ہے اس نے سلوک کرے. لیکن اگر اے انسان وہ بھی تجھ پر دباؤ ڈالیں کہ تو میرے ساتھ شریک کرے ان کو جس کے بارے میں تجھے علم نہیں ہے, تو ان کی بات نہ مان. یعنی ان کی بات نہ مان, یعنی کہ ان کے کہنے پہ جو ہے نا
وہ عمائدہ شرک ہو جائے. الیہ مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون، میری طرف تمہیں پلٹ کر آنا ہے تو میں پھر تمہیں بتاؤں گا کہ تم کیا کام کرتے رہے ہو. یہاں پہ ایک روایت آتی ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، صحابی، یہ نوجوان تھے جب ایمان لائے تو ان کی عمر 18-19 سال کی تھی. ان کی والدہ حمنہ بنت سفیان بن امیہ ابو سفیان کے بھتیجی تھی. ابو سفیان جو مشہور ہے اس کی بھتیجی تھی حمنہ بنت سفیان. انہیں پتہ چلا ان کا بیٹا مومن ہو گیا ہے. انہوں نے طرح طرح سے دباؤ ڈالا. آخر میں انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو تمہارے جو نبی ہیں محمد وہ تو یہی بتاتے ہیں نا، وہ بھی تو بتاتے ہیں، تو تم اپنے دین کے مطابق میری وہی تقریر کر رہی ہیں نا. ایسا بھی ہوتا ہے کہ اپنے مقصد کے لیے لوگ پتہ نہیں کہاں کہاں سے تقریریں کرتے ہیں. تو وہ ان کی والدہ تقریر کرنے لگیں کہ محمد تو خود ہی بتلاتے ہیں، تو اس کے مطابق تم خود جو ہے کیا ہے نافرمانی کر رہے ہو، یعنی میری بات نہیں مانتے. تو والدین کے ساتھ تو تمہیں کیا ہے ان کی بات ماننی چاہیے، اس نے سلوک کرنا چاہیے. آخر میں انہوں نے کہا کہ دیکھو تم اس دین سے پھر جاؤ ورنہ میں کھاؤں گی نہیں، پیوں گی نہیں اور سائے میں نہیں بیٹھوں گی. حضرت سعد بن وقاص بہت پریشان ہوئے. وہ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جا کے اپنی اس پریشانی کا تذکرہ کیا. تو یہ آیت کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں نازل کی. تو وہ گئے ہیں، جا کے انہوں نے اپنی والدہ کو جو جواب دیا ہے وہ یہ کہ ظاہر بہت اپنی والدہ کو پیار کرتے تھے، بہت مانتے تھے، لیکن یہ جب انہوں نے کہا تو انہوں نے جا کے کہا کہ ماں اگر تیری 100 بار جان جائے اور نکلے اور تو بھی جو ہے اس سے میں پھرنے والا نہیں اور تیری بات ماننے والا نہیں. سب تیری خدمت اور یہ سب کچھ تو ٹھیک اپنی جگہ پہ کرتا رہوں گا، لیکن یہ کہ میں اس دین سے پھر جاؤں یہ نہیں ہو سکتا. تو کھائے مت کھائے، مر جائے تو وہ پھر دھوپ میں سے نکل کے چلی جائے، سائے میں بیٹھ کے دیکھ لیا بیٹے کو نا کہ یہ ٹلنے والا نہیں ہے پہاڑ اپنی جگہ سے، تو ٹھیک ہو گئی. اسی حقیقت میں کیا ہے اب دیکھیں کہ یہ آزمائش ان کے سامنے تھی، یہ ماں کی شکل میں آزمائش تھی. اگر وہ نرم پڑ جاتے تو گئے تھے کام سے، لیکن سخت ہوئے تو ماں بھی ٹھیک ہو گئی. وہ پھر وہ دھوپ میں بیٹھی ہوئی تھی، آئی آرام سے بیٹھی سائے میں اور کھانا بھی کھایا، اس نے پانی بھی پیا، دیکھ لیا اس نے، اور حضرت سعد کامیاب ہوئے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین، جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیا. ایمان اور عمل صالح قرآن شریف میں ہمیشہ آتا ہے، آپ جانتے ہیں اس کی وضاحت. اور اس کا مطلب یہی ہے ایمان اور عمل صالح ملا کے کہ انسان کا دل و دماغ، اس کی زبان، اس کے اعضاء اور جوارح، یہ سب کچھ کیا ہے اللہ کا بن جائے، اللہ کی مرضی کے مطابق اس کی بندگی میں ہو. تو دل و دماغ کا یعنی ایمان اور عمل یہ ہے کہ انسان اپنے فکر کو غلط نظریات سے، غلط سوچ سے، غلط عقائد سے جو ہے بچائے، محفوظ رکھے. زبان کا عمل صالح یہ ہے کہ زبان کو کسی بدگوئی سے اور بد زبانی سے بچائے. اور اعضاء اور جوارح کا عمل صالح یہ ہے کہ انہیں کسی غلط کام میں ملوث نہ ہونے دے اور انہیں اللہ کے دین کے مطابق، اللہ کے رسول کی تعلیم کے مطابق عمل میں لگائے. اب فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، مسلمانوں میں جو کمزور ہونے لگے تھے، کچھ پریشان ہو کے گھبرانے لگے تھے، ان کی طرف اشارہ کر کے تبصرہ کیا جا رہا ہے. اور یہ حقیقت میں ایک قسم کا نفاق. اور آپ دیکھیں کہ مکہ میں وہ نفاق نہیں تھا جو مدینہ میں. یہ وقت نہیں ہے کہ میں اس کی وضاحت کروں. مکہ میں جو تھا نفاق اسی نوعیت کے جو ہم ابھی شروع میں کہہ چکے ہیں کہ لوگ تو سمجھ کے آئے کہ بھئی تو اللہ کا دین ہے واقعتاً، تو اب تو سب آسانی ہونی چاہیے، لیکن پریشانی ہوگی تو پریشانی برداشت کرنے کی ان کے اندر کیا ہے کوئی قوت نہیں تھی. ورنہ ایسا نہیں تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ یہ دین، یا وہ سمجھتے کہ دین غلط ہے مجبوراً ہم اسے قبول کر رہے ہیں. دین کو صحیح سمجھتے تھے، لیکن دین قبول کرنے کے بعد جو مصیبتیں سامنے آ رہی تھیں اس سے وہ جو ہے کچھ لوگ ہل جاتے تھے. تو یہاں پہ وہی مقصود ہے. تو مدینہ کا نفاق بالکل مختلف تھا اس سے، کہ لوگوں میں سے وہ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، لیکن جب اسے ستایا جاتا ہے اللہ کے بارے میں، یعنی اللہ کی وجہ سے، اسی ایمان باللہ کی وجہ سے ستایا جاتا ہے، تو جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ، تو لوگوں کی آزمائش کو، لوگوں کے فتنے کو وہ اللہ کے عذاب کی طرح سمجھنے لگتا ہے. یعنی مطلب یہ کہ یہی لوگوں نے کوئی سزا دی، 2-4 تھپڑ لگائے یا کچھ اور سزا دی، تو وہ سمجھ گیا کہ جیسے تو بہت بڑا عذاب ہے، اللہ کا عذاب. اللہ کے عذاب کو جانتا ہی نہیں، اللہ کے عذاب کی طرف صرف سمجھ لیا.
وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ، اور جب آ جائے گی تمہارے رب کی طرف سے کوئی مدد، تو لَيَقُولَنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، تو پھر اس وقت کہے گا کہ ہم بھی تو تمہارے ساتھ تھے۔ یہ اشارہ ہے مستقبل کا۔ یہ آج تو یہ صورتحال ہے کہ تھپڑ کھائے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اس کو بعض لوگوں نے سمجھ لیا کہ بھائی تو جہنم کا عذاب ہے، کہ جو عذاب اللہ تعالیٰ دیا کرتا ہے جہنم کی شکل میں۔ لیکن یہی لوگ ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ جب اللہ کی طرف سے مدد آ جائے گی تب تو کہیں گے کہ بھائی ہم بھی تو تمہارے ساتھ تھے، اور وہ وقت آیا، ٹھیک ہے نا۔ فرمایا کہ اولیس اللہ بعالم بما فی صدور العالمین، تو کیا اللہ اچھی طرح سے نہیں جانتا اس چیز کو جو دنیا والوں کے سینوں میں ہے، یعنی سارے دنیا کے لوگ ان کے سینوں میں کیا ہے، ان کے سینوں کے راز اور بھید، کیا اللہ تعالیٰ اس سے واقف نہیں ہے؟ خوب واقف ہے۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اللہ کو تو یقیناً دیکھ کے رہنا ہے، جان کے رہنا ہے کہ کون مومن ہے، کون لوگ ہیں کہ جو ایمان لائے، اور اللہ کو یہ بات بھی جاننی ہی ہے کہ منافق لوگ کون ہیں۔ تو جاننا یہاں پہ علم کا جو لفظ آیا ہے، تو علم اس معنی میں نہیں کہ جو جہل کے بعد علم آتا ہے، یعنی ایک بات کسی کے علم میں نہ ہو، معلوم نہ ہو، تو اس کو کہا جاتا ہے، اس کیفیت کو کہا جاتا ہے جہل، اور جب معلوم ہو جائے تو یہ کیفیت ختم ہو گئی اور اس کو کہا جاتا ہے علم۔ یہاں پہ وہ معنی میں نہیں ہے۔ علم حقیقت میں اس معنی بھی آتا ہے کہ کسی چیز کو عملاً دکھلا دینا، اور خود ایک آدمی جس کا امتحان ہو رہا ہے اس کو خود بھی معلوم ہو جائے کہ ہاں یہ مجھ سے یہ کام ہوا ہے، وہ یہ نہ کہے کہ نہیں مجھ سے کام نہیں ہوا۔ تو آپ مثلاً ایک آدمی چور ہے، اس کے اندر چور بننے کی صلاحیت ہے اور چوری کرنے والا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ اس کے اندر چور بننے کی صلاحیت پائی جاتی ہے اور چوری کرے گا اگر اس کو موقع ملے، لیکن اللہ تعالیٰ نے موقع ہی نہیں دیا چوری کرنے کا، ٹھیک ہے نا، اس کے سامنے کوئی چیز آئی نہیں چورانے کی۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو اس بنیاد پر نہیں پکڑیں گے کہ میرے علم میں یہ بات تھی کہ تو چوری کے میلانات اپنے ذہن میں رکھتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے عمل کی بنیاد پر اس کا محاسبہ کریں گے، عمل کی بنیاد پر پکڑیں گے۔ یہی چیز ہوتی ہے کہ اس کو کہا جاتا ہے اللہ جانے گا، یعنی عملاً اس کی چوری جو ہے کیا سامنے آ جائے۔ تو ایک چور جب تک چوری نہ کرے آپ کہہ نہیں سکتے کہ بھئی تو چور ہے۔ تو یہاں بھی یہی ہے، ایک چیز چاہے اچھی و بری، اس کا پوٹینشیل ایک آدمی کو اندر ہوتا ہے، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ وہی چیز عملاً ظہور میں آ جائے۔ ایک آدمی کہیں کہ بہت بڑا باصلاحیت آدمی ہے، اس کے اندر یہ علامہ بننے والا ہے، لیکن صاحب اس کو دے دیا بھینس وہ چرا رہا ہے، وہ کیا، وہ اسے کیسے کہیں گے کہ علامہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس کو ٹائٹل وہاں سے بھیج دیں کہ بھئی یہ بہت بڑا علامہ ہے، کیوں میں جانتا ہوں، لیکن وہ تو چرا رہا ہے بھینس۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دنیا والوں کو دکھائیں گے کہ کس طرح سے وہ علامہ بنے گا، اس لیے کہ جب تک اس کے سامنے یہ چیز موقع نہیں آئے گا تو وہ پوٹینشیل علامہ بننے کا اس کا کیا ہے، باہر نہیں آئے گا۔ تو لوگ بنتے ہیں، تو کوئی ابوالکلام آزاد بن گیا، مثلا کوئی اقبال بن گیا، کوئی شبلی نعمانی، ایک مثال کے طور پہ، پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ، اگر وہی دبا دیا جاتا ان کو تو نہ دنیا ان کو جانتی، نہ کوئی خود اپنے آپ کو نہیں جانتے، چلے جاتے۔ یہ حال اچھائی، برائی، نیکی، خیر، شر، ہر ایک چیز میں یہ پائی جاتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے پوٹینشیلٹی جو ہے کسی چیز کو ہوتی ہے، اور ایک چیز ہے کہ بالفعل یعنی وہ ایکچولی جو ہے نا وہ سامنے آ جائے۔ تو یہاں پہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ عملاً اس بات کا یہ امتحان کا موقع بنا کے ڈال دیا ہے اس امتحان کا ہمیں، اب پتہ چل جائے گا خود کہ آپ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں، مومن ہیں کہ منافق ہیں۔ یہ آزمائش نہیں ہوتی تو ہر منافق کہتا، ہم ابھی پہلے کہہ چکے ہیں کوئی مثال پہ، کہ بھئی کیسی بات کر رہے ہیں آپ سے زیادہ قربانی دینے والا میں ہوں، جب موقع آئے گا تو دیکھیے گا قربانی دینے کے لیے میں سب سے آگے ہوں، تو آپ کہیں گے نہیں میں تم سے زیادہ قربانی دوں گا۔ ہر کوئی دعویٰ کرے گا تم کیا کہہ رہے ہو، موقع آئے گا تو میں دکھلا دوں گا کہ سارے میرے سامنے فسڈی ہیں، میں ہی جو ہے نا۔ واقعہ یہی ہے کہ جب تک زبانی بات ہوگی تو ہر مسلمان کیا ہے، آپ دیکھیں کہ فضائل میں جب گفتگو ہوتی ہے نا، سبحان اللہ ماشاء اللہ، فضائل کی گفتگو جب ہوتی ہے تو ہر مسلمان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اسے یہ بات بہت اچھی لگتی ہے، اس میں خوب زور سے سبحان اللہ کہتا ہے، ماشاء اللہ کہتا ہے، کیونکہ اس میں کچھ جاتا نہیں اور بڑی نیکی اور بڑا اجر و ثواب اس کو مل جاتا ہے۔ لیکن جہاں پہ آ گیا کہ اب یہ کرو، اس کے بعد دائیں بائیں سب لوگ جو ہے
پھر ہر ایک کے پاس فلسفے ہوتے ہیں، خاموشی کے ساتھ اٹھ جاتے ہیں، نہ سبحان اللہ ہے، نہ ماشاء اللہ ہے، نہ الحمدللہ، کچھ نہیں، سب کے پاس اپنے فلسفے ہیں، اپنی دلیلیں، حجتیں نکل جاتے ہیں۔ تو واقعہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ آزمائشیں اس وقت آئیں اور آتی رہتی ہیں ہمیشہ لوگوں کے سامنے، ہمیشہ آج بھی آ رہی ہیں، اس نوعیت کی نہیں تو یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے سامنے آزمائش نہیں آتی، ہمارے سامنے بھی آزمائش آتی ہے، آزمائشیں بلکہ آتی ہیں۔ تو یہ ہے کہ ان موقعوں پہ ہم واقعتاً دیکھیں کہ ہم اللہ کے وعدوں پر ایمان رکھتے ہیں نہیں۔ خاص طور سے میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ مالی معاملات میں کوئی چندے کے لیے آتا ہے تو اس میں یا کہیں بھی خرچ کرنے کا موقع جب آتا ہے تو اس میں کیا ہے کہ اہل ایمان جو ہے نا وہ پھر یہ ہے کہ بودے ثابت ہوتے ہیں۔ اور کتنے ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں جب ہم حدیث پڑھتے ہیں، جو الفاظ ہیں جس نوعیت کی، اور پھر صحابہ کرام کا کردار عمل دیکھتے ہیں، اسوہ دیکھتے ہیں، واقعتاً تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، سمجھ میں آتی ہے بات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی غریب اور فقیر کا آپ کے سامنے آ کے، آپ کے دروازے پر یا آپ کے سامنے آ کے ہاتھ پھیلانا کیا قرار دیتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کبھی ہم اس پہ غور کریں۔ آخرت میں جب پکڑیں گے کسی بندے کو بھی تم نے کیا کیا تو کہیں گے کہ میں نے تو بڑا خرچ کیا، اللہ تعالیٰ کہیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، تم نے کھانا مجھے نہیں کھلایا۔ وہ کہے گا پروردگار آپ تو پروردگار ہیں، آپ کو کھانا کھلانا، کہتے ہیں ہاں میرا فلاں بندہ تمہارے پاس آیا تھا، اگر تو اسے کھلاتا تو مجھے نہیں پاتا۔ تو یہ اس سے ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ کتنی سینسیٹیو تھی، یعنی وہ دیکھیں کہ صدقہ اور خیرات کرنے کے لیے جو درہم یا دینار ان کے پاس ہوتا اسے صاف کر کے اور خوشبو لگا کے جو ہے نا وہ دیتی تھی۔ یہ اس زمانے میں وہ چاندی اور سونا ہوا کرتا تھا کچھ اس طرح، تو اگر دینا ہوتا تو اس سے صاف کر کے اور اس میں خوشبو بسا کے جو ہے نا وہ دیتی تھی، ٹیپ لگا کے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں جا رہا پیسہ، ایسی تھوڑی اٹھا کے پھینکنا۔ اور ایک حدیث میں آپ دیکھیں کہ اس کو بھی انٹرپریٹ کیسا کیا، یعنی یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اوپر والا کون ہے؟ ہاتھ دینے والا، اور نیچے والا ہاتھ کون ہے؟ لینے والا۔ مجھے اگر غلطی نہیں ہو رہی ہے تو شاید حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین کا واقعہ ہے، وہ یوں دیتی تھی، ایسے نہیں، وہ کہتی تھی لینے والا ہاتھ۔ حالانکہ کیا وہ نہیں سمجھتی تھی، لیکن انہوں نے وہ بھی سن رکھا تھا کہ جو بندہ دیتا ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں دیتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بندی کا ہاتھ نیچے رہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہاتھ کیسے نیچے رہے؟ یوں رکھے۔ تو یہ مطلب یہ ہے کہ اصل میں دین کی فہم، دین کا فہم اور دین کے بارے میں حساسیت اور شفافیت یہ چیز ہوتی ہے۔ تو ان معاملوں میں کیا ہے کہ ہم بہت پیچھے پڑ جاتے ہیں، پیچھے ہو جاتے ہیں حقیقت میں مسلمان۔ تو فرمایا کہ وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا۔ اچھا یہ بھی ایک آزمائش ہے، پہلے بھی تھی اور آج بھی ہے۔ کافر لوگ کہتے ہیں اہل ایمان سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مشرکین، وہی بڑے بڑے جو لوگ تھے لیڈر قریش کے، وہ اپنے عزیزوں، رشتہ داروں اور محلے کے نوجوانوں سے جو مسلمان ہوئے ان سے کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ اتبعوا سبیلنا، سب کچھ چھوڑو، ہمارے راستے پر چلو، ہمارا جو طریقہ زندگی اس کے مطابق اس پہ آؤ، وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، یہ تمہاری جو غلطیاں ہیں اس کا بوجھ ہم سنبھال لیں گے۔ وہ کہتے ہیں نا جی ہمارے لوگ، ارے میں کہہ رہا ہوں نا یہ تم کرو، مانو میرے اوپر بڑا۔ ہمارے لوگ بھی بعض پیر جو ہے نا، پیر حضرات کرتے ہیں میری ذمہ داری ہے، میں کرتا ہوں، تم کرو۔ ارے یہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ کسی کے دھوکے میں آئے اور کہہ دیں کہ ہاں یہ واقعتاً آپ اگر جانتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک جو ہے ہر شخص اپنی عقل کی بنیاد پہ مسئول ہے اللہ۔ آپ نے ایک چیز کو جان لیا قرآن و سنت کی روشنی میں غلط ہے، اور آپ کے پیر صاحب کہہ رہے ہیں نہیں ادھر آؤ، میں کہہ رہا ہوں نا حساب کتاب میرے اوپر،
آپ نے مان لیا چلو بھائی کوئی بات نہیں حساب کتاب انہوں نے لے لیا، کیا سمجھتے ہیں حساب کتاب ٹل گیا؟ قطعاً نہیں ٹلے گا۔ تو یہ غلطی اس وقت جو ہے نا دھوکے میں ڈالتے تھے وہ کافر، کہتے ہیں ہمارے راستے کو اپنا لو، وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، تمہارے بوجھ غلطیوں کے ہم اٹھا لیں گے، وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ، ان کے غلطیوں کے، ان کے گناہوں کے بوجھ میں سے کچھ بھی یہ نہیں اٹھائیں گے۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں۔ تو کوئی کسی کے گناہ کو کیا ہے اٹھائے گا نہیں۔ تو کبھی اس دھوکے میں نہیں آئیے کہ کوئی کسی نے کہہ دیا بھائی میری ذمہ داری پہ، میں کہہ رہا ہوں میری ذمہ داری، نہیں کوئی ذمہ داری نہیں، ہر آدمی کیا ہے خود ذمہ دار ہے۔ اور اگر اس کے بہکانے میں آئے وہ تو یقیناً اس کے اوپر ڈبل ذمہ داری آئے گی، وَلْيَحْمِلُونَ أَوْزَارًا مَعَ أَوْزَارِهِمْ، اپنے بوجھ کے ساتھ کیا ہے دوسروں کے بوجھ بھی وہ اٹھائیں گے، لیکن آپ کا اپنا بوجھ کیا ہے آپ کو خود اٹھانا پڑے گا۔ تو یہ بھی اس زمانے میں لوگ کرتے تھے۔ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، یہ جھوٹے لوگ ہیں، یہ کسی کے بوجھ نہیں اٹھائیں گے، یہ جھوٹے لوگ ہیں۔ وَلْيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، یہاں پہ بھی یہ بات کہہ دی، یہ اٹھائیں گے اپنے بوجھ اور اپنے بوجھوں کے ساتھ اور بھی دوسرے بوجھ۔ وَلَيُسْأَلَنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور قیامت کے روز ان سے پوچھا جائے گا اس افترا پردازی کے بارے میں جو یہ کرتے تھے، یعنی جھوٹ گھڑ کے بولتے تھے، یہ افترا پردازی ہے، ہم تمہارے بوجھ اٹھا لیں گے، تمہاری غلطیوں کا بوجھ ہمارے سر پہ، کیسے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تم کو نہیں دیا۔ تو یہ جو افترا پردازی کرتے رہے ہیں، جھوٹ بولتے رہے ہیں، تو اس کے نتیجے میں کیا ہے وہ اس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں جائیں گے تو پوچھا جائے گا اور اپنے بوجھ کے ساتھ دوسروں کے بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ تو یہ وہ حالات تھے، بالکل واضح ہو گئی بات کہ جن میں یہ آیات نازل ہوئیں، اور آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ واقعتاً اس طرح کے حالات ہر زمانے میں ہمارے دور میں بھی جو ہے نا لوگوں کے سامنے آتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی کتاب عزیز پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی اذان ہو رہی ہے مغرب کی۔